مریم کی شادی ایک ایسے بوڑھے آدمی سے ہو گئی جسے صرف اپنی اولاد چاہیے تھی۔ شادی کی رات جیسے ہی وہ بوڑھا آدمی مریم کے قریب آیا تو مریم بہت ہی گھبرا گئی تھی۔ مریم کی چیخ سن کر اس کے گھر والے کمرے میں آ گئے تو دیکھا بیڈ شیٹ پوری لال ہو چکی تھی، لیکن اس آدمی پر پتہ نہیں کون سا بھوت سوار تھا کہ وہ مریم کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اور پھر یہ کہانی چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں آج بھی لڑکیوں کو اپنی مرضی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ آج بھی پرانے رسم و رواج کے نام پر اپنی بیٹیوں کو چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دیتے ہیں۔ ایک ایسے ہی رسم و رواج کے نام پر مریم کی زندگی کو بھی سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اس معصوم سی بچی کی عمر تو صرف 15 سال ہی تھی۔ اس کو تو رشتوں کا صحیح سے مطلب بھی نہیں پتا تھا جب اسے نئے رشتوں کی ڈور میں باندھا جا رہا تھا۔ اس بچی سے صرف اتنی سی غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے ایک ایسے گاؤں میں جنم لیا تھا جہاں کے لوگ رسم و رواج کے نام پر اپنی ہی بیٹیوں کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے۔ مریم اور اس کے پاس والے گھر میں کھیل کھیل میں اپنے گڈا گڈیوں کی شادی کروا رہی تھی۔ مریم کے پاس اس کی گڈی تھی اور علی کے پاس اس کا گڈا۔ دونوں نے یہ گڈا گڈی گاؤں میں لگے میلے میں سے ایک ساتھ میں ہی لیے تھے۔ علی اور مریم نے اپنے گڈے گڈی کی شادی میں اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو بھی بلایا تھا۔ ابھی تو مریم اور علی کے گڈا گڈی کی شادی پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی مریم کے ابو نے آ کر مریم کو اس کی شادی کا جوڑا دیا اور کہنے لگا جاؤ جا کر اسے پہن لو۔ مریم نے خوشی سے وہ جوڑا اپنے ہاتھوں میں لیا اور پوچھنے لگی ابو کیا یہ جوڑا میرے لیے ہے؟ ابو تم یہ جوڑا میرے لیے اسی لیے لے کر آئے ہو نا تاکہ میں اپنی گڈی کی شادی میں پہن سکوں۔ اس کے بعد مریم نے اس خوبصورت جوڑے کو پہنا اور کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ تبھی مریم کے ابو اسے کہنے لگے دیکھو اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب تمہاری کوئی عمر نہیں ہے گڈا گڈیوں سے کھیلنے کی۔ اتنا کہہ کر مریم کے ابو نے غصے سے مریم کے ہاتھوں سے اس کی گڑیا لے لی اور کہنے لگے چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، شام کو بہت سارے مہمان آنے والے ہیں۔ مریم کے ابو اس کی گڑیا لے کر چلے گئے، لیکن مریم تو اپنے خوبصورت جوڑے کو دیکھے جا رہی تھی۔ مریم کو ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے ابو نے اسے اتنا خوبصورت جوڑا کیوں لا کر دیا تھا۔ وہ تو اپنے آپ میں ہی بڑبڑائے جا رہی تھی کہ نہ جانے آج ابو کو کیا سوجی جو وہ میرے لیے اتنا پیارا جوڑا لے آئے ہیں۔ پہلے تو کبھی ابو نے عید تہوار پر بھی اتنا خوبصورت جوڑا لا کر نہیں دیا تھا۔ مریم صرف 6 سال کی تھی جب اس کی ماں اسے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسی تھی۔ مریم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اپنی ماں کی بہت ہی لاڈلی تھی۔ مریم بھلے ہی صرف 6 سال کی تھی لیکن اسے آج بھی اپنی ماں کے پیار کی وہ جھلکیاں یاد ہیں، کیونکہ مریم کی ماں اس سے بہت پیار کیا کرتی تھی۔ مریم کی ماں کی موت کے بعد اس کی ماں کے پیار کی کمی پاس میں رہتے علی کی ماں نے پوری کی تھی، جسے مریم خالہ کہہ کر بلاتی تھی۔ علی کی ماں اور مریم کی ماں ایک دوسرے کی بہت اچھی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ جب تک مریم کی ماں زندہ تھی وہ دونوں جہاں بھی جاتی تھی ساتھ ساتھ ہی جاتی تھی۔ مریم کی ماں کی موت کے بعد مریم زیادہ تر علی کے پاس ہی ہوتی تھی، صرف سونے کے لیے ہی اپنے گھر آتی تھی۔ مریم نے اپنے ابو کا دیا ہوا جوڑا پہن لیا جس کے پورے لہنگے پر کام کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم کا ابو مریم کے لیے سونے کا ہار اور ڈھیر ساری چوڑیاں بھی لے کر آیا تھا، جسے پہن کر مریم بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب مریم پوری طرح سے تیار ہو گئی تبھی علی کی ماں اس کے گھر آ گئی اور کہنے لگی کیا بات ہے مریم، آج تو تم پری لگ رہی ہو۔ تب مریم کہنے لگی آپ سچ کہہ رہی ہیں خالہ، میں اس میں سچ میں پری لگ رہی ہوں کیا؟ تب وہ کہنے لگی ارے ہاں بابا سچ میں آج تم پری لگ رہی ہو، لیکن تو یہ تو بتا کہ یہ جوڑا تجھے کس نے لا کر دیا؟ تب مریم کہنے لگی خالہ یہ جوڑا تو ابو لائے ہیں میرے لیے، کہہ رہے تھے کہ آج بہت سارے مہمان آنے والے ہیں تو مجھے اچھے سے تیار ہونے کو کہا ہے۔ مریم کے منہ سے یہ سنتے ہی علی کی ماں نسیم اپنے آپ میں ہی بڑبڑانے لگی۔ اس کا مطلب یہ سن کر مریم بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی سچ میں خالہ، کیا سچ میں میری گڈی کی طرح آج میری بھی شادی ہے؟ کیا آج مجھے میرا گڈا مل جائے گا؟ یہ سارے سوال پوچھتے ہوئے مریم بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے تو شادی کا مطلب نئے کپڑے پہننا، تیار ہونا ہی تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ شادی ہونے کے بعد اسے اپنے ابو کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ مریم کو تو بس اتنا ہی پتا تھا کہ پہلے شادی ہوتی ہے اور پھر گڈا واپس اپنے گھر لوٹ جاتا ہے، جیسے مریم اپنی گڈی اپنے ساتھ واپس لے آتی تھی۔ لیکن نسیم تو سب کچھ جانتی تھی، اس لیے جیسے اسے پتا چلا کہ آج مریم کی شادی ہونے والی ہے، اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے مایوسی چھا گئی تھی، کیونکہ نسیم خود بھی اس رسم کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ اس لیے کم عمر میں ہی اپنے ماں باپ کا ساتھ چھوٹنے کے درد سے گزری تھی۔ لیکن اب جب مریم کے ابو نے مریم کی شادی کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو بھلا نسیم اس میں کیا کر سکتی تھی؟ نسیم اپنی ہی سوچ میں گم تھی کہ تبھی مریم نے
نسیم سے پھر سے پوچھ لیا، بتاؤ نا خالہ، میں اس جوڑے میں پری لگ رہی ہوں یا نہیں؟ تب مریم کے معصوم چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو آج سے۔ اتنا کہہ کر نسیم نے اپنی آنکھوں کا جل لے کر مریم کے کان کے پیچھے ایک کالا ٹیکا لگا دیا اور پھر سوچنے لگی کہ آج مریم کی ماں زندہ ہوتی تو شاید مریم کو اس کی بھیٹ چڑھنے سے روک لیتی۔ اس کے بعد نم آنکھوں سے نسیم نے مریم کا باقی بچا ہوا میک اپ پورا کیا اور اسے بالکل ایک پیاری سی گڑیا کی طرح تیار کر دیا۔ آج سچ میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ لمبے کالے بال، بھوری بھوری آنکھیں، دودھ جیسے سفید رنگ، مانو کوئی پری آئی ہو۔ مریم تو بنا میک اپ کے ہی اتنی خوبصورت لگتی تھی، لیکن آج تو اس شادی نے مریم کے روپ کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ مریم کو اچھا کھانا کھانے کا بہت شوق تھا اور آج اسے سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی تھی کہ آج اسے بہت اچھا کھانا کھانے کو ملے گا۔ لیکن اس معصوم کو یہ کہاں پتا تھا کہ شادی والے دن دلہن کو تو پورا دن بھوکا رکھنا پڑتا ہے۔ مریم ابھی تو صرف 15 سال کی بچی تھی، اسے بھلا یہ سب کیسے پتا ہوتا۔ شام ہوتے ہی مریم کی بارات بھی آ چکی تھی، لیکن بارات میں صرف کچھ ہی لوگ شامل تھے۔ اپنی بارات کو دیکھتے ہی مریم نسیم سے کہنے لگی، دیکھو خالہ، میرا گڈا آ گیا۔ نسیم نے مریم سے کہا، ابھی خاموش بیٹھ جا مریم، نہیں تو تیرے ابو پھر سے تجھ پر غصہ کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں تیرا بیاہ ہو جائے گا، تب جیسا مولوی کرنے کے لیے کہیں گے ٹھیک ویسا ہی کرنا۔ مریم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے خالہ۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں مولوی بھی آ گیا اور انہوں نے جو بھی کہا وہ ویسا ہی کرتی گئی۔ مریم کا ہونے والا دلہا 6 فٹ کا کافی ہٹا کٹا مرد تھا۔ دلہے کے گلے میں ہار پہنانے کے لیے مریم کے ابو نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ ہار پہنانا نکاح کے بعد ہمارا یہ رواج تھا، تب جا کر کہیں مریم نے اپنے دلہے کے گلے میں ہار پہنایا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو مولوی بھی حیران ہو گئے تھے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مریم کے ابو کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اپنی شرم کو چھپانے کے لیے مریم کے ابو مولوی جی سے کہنے لگے، وہ کیا ہے نا کہ دلہا قد کاٹھی میں بہت ہی اچھا خاصا ہے اور بچی کا ہاتھ گلے تک نہیں پہنچ رہا تھا، اس لیے ہار پہنانے کے لیے گود میں اٹھانا پڑا ہے۔ مولوی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور پھر کہنے لگا، آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں۔ قانون کے مطابق آپ اس بچے کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے نہیں کر سکتے، یہ قانونی جرم ہے۔ تب مریم کے ابو کہنے لگے، دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کل میں بہت ہی زیادہ بیمار رہنے لگا ہوں اور اس بچے کی ماں یعنی کہ میری بیوی بھی فوت ہو گئی ہے۔ کل کو اگر کچھ ہو جائے گا تو میری اس بچی کا کیا ہوگا اور کون اسے سنبھالے گا؟ اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے ہی میری اس بچی کی شادی ایک ایسے گھر میں کر دوں جہاں اسے کبھی کوئی بھی تکلیف نہ ہو اور میں سکون سے مر سکوں۔ یہ بات سن کر مولوی صاحب چپ ہو گئے اور شادی ختم ہونے سے پہلے مریم کو بھی باقی دلہنوں کی طرح روزہ رکھوایا گیا تھا، اس لیے اسے بہت زوروں کی بھوک لگی تھی۔ شادی ختم ہوتے ہی نسیم جلدی سے مریم کے لیے کھانا لے کر آئی اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں پھر ایسا موقع کب ملے گا جب وہ مریم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا پائے گی۔ کھانا کھا کر جیسے ہی مریم کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ باہر تو بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور پڑوس سے کچھ عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں جو بنا پلک جھپکائے بس مریم کو ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ اس کے بعد نسیم نے مریم کو لے جا کر ایک آدمی کے پاس بٹھا دیا اور یہ وہی آدمی تھا جس کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے مریم کے ابو نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ مریم بڑی حیرت سے اس آدمی کو دیکھے جا رہی تھی کیونکہ اس معصوم کو تو ایسا لگا تھا کہ اس کا گڈا تو اس کی عمر کا ہی ہوگا۔ ننھی سی مریم سوچ میں پڑ گئی کہ بھلا یہ آدمی میرا گڈا کیسے ہو سکتا ہے۔ مریم کب سے یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا گڈا تو کوئی اور ہوگا۔ اپنے دماغ میں چل رہے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے معصوم مریم ذہن میں ہر طرف اپنی نظریں دوڑا رہی تھی کہ اب کہیں سے اسے اس کا گڈا دکھ جائے گا، لیکن جب مریم کو اپنی عمر کا کوئی گڈا نظر نہیں آیا تب وہ پاس میں بیٹھے آدمی سے سوال کرنے لگی، انکل میرا گڈا کہاں ہے؟ ابھی میری اس سے شادی ہوئی ہے لیکن میرا گڈا تو مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ مریم کے سوال پر وہ آدمی غصے سے تلملا اٹھا اور کہنے لگا، چپ کر لڑکی، تیرا باپ ہوگا انکل۔ آدمی کے اس طرح غصہ کرنے پر مریم بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مریم کی رخصتی کا وقت بھی آ گیا جب اسے پتہ چلا کہ اب اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ابو کے گھر کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن معصوم مریم اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں تھی، اس لیے وہ زور زور سے روئے جا رہی اور ابو اور بولے جا رہی تھی، ابو مجھے نہیں جانا، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد مریم روتے ہوئے زور زور سے نسیم کو
پکارنے لگی اور کہنے لگی خالہ میں نہیں جانا چاہتی کہیں بھی، میں نے ابو کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تب نصیب مریم کے پاس آئی اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی مریم بیٹی اب تو بیاہ ہو گیا ہے تیرا، اب تو جانا ضروری ہے۔ کچھ ہی دیر بعد روتے بلکتے مریم اپنے ابو کی دہلیز پار کر کے اس آدمی کے ساتھ جا چکی تھی۔ اس آدمی نے مریم کو کار میں بٹھایا اور خود بھی جا کر اس کے پاس میں بیٹھ گیا۔ اس آدمی کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر مریم بہت ہی گھبرا رہی تھی اور اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن پھر کچھ دیر بعد وہ نارمل بھی ہو گئی۔ جب اسے نسیم کی کہی بات یاد آئی، نسیم نے مریم کو خاموش کرنے کے لیے کہا تھا رو مت بیٹی، آج کا دن تو وہاں گزارے گی، کل تو واپس آ جائے گی۔ معصوم مریم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ صرف ایک دن کے لیے ہی کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے، کیونکہ ان کے گڈا گڈی کی شادی میں بھی تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ کچھ وقت کے بعد گڈی اپنے گھر واپس آ جاتی تھی اور اگلے دن پھر سے گڈا گڈی کا بیاہ رچایا جاتا تھا۔ وہ انہی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس آدمی کے ہاتھ پکڑتے ہی مریم گھبراہٹ کے مارے کانپنے لگی تھی۔ وہ آدمی بڑی عجیب نظروں سے مریم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے اس طرح سے دیکھنے سے مریم کو بہت ہی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ مریم ابھی تک تو 15 سال کی چھوٹی سی اور معصوم سی بچی تھی اور جن نظروں کا وہ سامنا کر رہی تھی وہ اس آدمی سے بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب مریم نے اس آدمی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو اس آدمی نے مریم کا ہاتھ اتنی زور سے دبایا کہ وہ درد سے چلا اٹھی۔ مریم نے اس آدمی سے کہا مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ تب وہ آدمی کہنے لگا چپ چاپ بیٹھی رہو، میری مرضی میں جو بھی کروں۔ اس آدمی کا ایسے غصے والا مزاج دیکھ کر مریم پورا راستہ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی مریم کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی اس آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جب دروازہ کھلا تو سامنے ایک جوان عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کی عمر 28 سال ہوگی اور وہ عورت حیرت سے مریم کو اور اس آدمی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا یہیں کھڑی رہو گی کیا؟ یہ لڑکی تیری سوتن ہے۔ یہ سن کر اس عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن پھر بھی وہ عورت اس آدمی سے کہنے لگی شادی کرنے سے پہلے اس کی عمر کا تو خیال کر لینا تھا، کتنی چھوٹی سی بچی ہے۔ تب وہ کہنے لگا منحوس عورت، آج کل کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگی ہے تیری، اپنی بکواس بند کر اور مجھے اور میری بیوی کو اندر جانے دے۔ اس آدمی کے اتنا کہتے ہی سامنے کے کمرے سے سفید سوٹ پہنے ہوئے ایک عورت باہر آئی اور اس آدمی پر چلانے لگی مت ماری گئی ہے، اتنی سی چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے میں ذرا بھی شرم نہ آئی۔ تب وہ آدمی کہنے لگا اماں کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، اس سے میں نے شادی کر کے بیوی بنایا ہے، تمہاری اس لاڈلی بہو نے تو پچھلے 9 سال میں ایک بچہ نہ پیدا کر کے دیا ہے۔ تب اس آدمی کی ماں اسے کہنے لگی بچہ پیدا کرنے کی خاطر تجھے صرف ایک ہی لڑکی نظر آئی، کم عمر چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر اور کوئی نہ ملی تو خود شیشے میں اپنا آپ دیکھ اور ذرا اس معصوم کو دیکھ۔ وہ آدمی اپنی ماں سے کہنے لگا بس بس اماں بہت ہو گیا، ابھی میرا وقت خراب نہ کر۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے اپنی ماں کو دھکیل دیا تو وہ بیچاری گرتے گرتے بچی، کیونکہ اس آدمی کی پہلی بیوی نے اپنی ساس کو فوراً ہی سہارا دے کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس آدمی کی پہلی بیوی اپنی قسمت پر روئے جا رہی تھی اور وہ آدمی مریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ معصوم مریم تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اور وہ آدمی سے کمرے میں کیوں لے گیا ہے۔ اس آدمی نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو مریم بہت ہی ڈر گئی تھی اور سہمی سی چپ چاپ ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا اے لڑکی جا کر بستر پر بیٹھ جا، اور پھر اپنے آپ میں ہی بڑبڑانے لگا شادی کا سارا مزہ کرکرا کر دیا ان دونوں عورتوں نے۔ مریم چپ چاپ جا کر بستر پر بیٹھ گئی، لیکن آج اسے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے مریم سے کہا میری ایک بات کان کھول کر سن لے، میرا دماغ آج ویسے بھی بہت گرم ہو گیا ہے تو اب میں تیرے نخرے برداشت نہیں کروں گا۔ اب جو کچھ بھی میں تیرے ساتھ کروں زیادہ رونے کی یا چلانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ آج تو بہت پچھتائے گی۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر جو میرا دماغ خراب کیا ہے ان کا سارا غصہ میں تجھ پر نکال دوں گا، سمجھ گئی نا؟ مریم اس آدمی کی باتوں کا مطلب سمجھ تو نہیں پائی تھی، لیکن ڈر ضرور گئی تھی اور اسی ڈر کی وجہ سے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن پھر وہ مریم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے مریم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا کہ آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، تجھے دیکھ کر میرے جذباتوں کا طوفان ابھر آیا۔ اس آدمی نے مریم کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور پھر جب اس نے مریم کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دی تب معصوم مریم پوری طرح سے کانپ گئی تھی۔ پھر وہ آدمی اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو مروڑتے ہوئے اس آدمی نے مریم کا دوپٹہ
اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور وہ مریم کے بالوں کا جوڑا کھولنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر مریم کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ اس کا تو دل جیسے ابھی دھڑکنا ہی چھوڑ دے گا۔ مریم ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اور وہ آدمی مریم کو بڑے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تو آج مجھے پاگل کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کر جو حرکت اس آدمی نے مریم کے ساتھ کرنا شروع کی تھی، مریم کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ مریم زور زور سے بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ تب وہ آدمی غصے سے مریم کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا کر رہی ہو لڑکی، چپ کر نہیں تو گلا گھونٹ کر رکھ دوں گا۔ کہ تبھی کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور اس آدمی نے ہی مریم کو چھوڑ دیا تھا اور پھر کہنے لگا، ان دونوں عورتوں کو ابھی ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی ایسے آدمی نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے اس کی ماں کھڑی تھی اور وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس آدمی کی ماں نے اس کے منہ پر کس کر ایک تماچا لگایا اور کہا، تو انسان نہیں جانور بنا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تو بڑا ہو کر ایسی اوچھی حرکت کرے گا تو میں تیرے پیدا ہوتے ہی تیرا گلا دبا دیتی۔ اتنا کہہ کر اس بوڑھی عورت نے دھکا دے کر اپنے بیٹے کو پیچھے کیا اور چھوٹی سی مریم تو روئے جا رہی تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں مریم کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جانے لگی، لیکن تب ہی وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اماں چھوڑو، یہ میری بیوی ہے۔ اور پھر اپنی ماں کو بتانے لگا کہ میرا اس سے بیاہ ہوا ہے اور اس سے بیاہ کرنے کی خاطر میں نے اس کے ابو کو پورے 3 لاکھ روپے نقد دیے ہیں۔ تب اس کی ماں نے کہا، اگر تو چاہے کہ میں اسے چھوڑ دوں تو میرے راستے سے ہٹ جا، اس کی عمر نہیں ہے کہ یہ تجھے جھیل سکے، لیکن جب تک اس کی عمر 18 سال کی نہ ہو جاتی میں اس کے ساتھ اتنا بڑا جرم کرنے نہ دوں گی۔ اس کی ماں بہت غصے میں تھی اور وہ مریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی۔ تبھی سامنے اس کی پہلی بیوی بھی وہیں کھڑی تھی اور وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ مریم اپنی ساس کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی اور اس کی ماں نے اپنے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر لیا اور کنڈی بھی لگا دی اور پھر مریم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، اس جانور نے اتنا بڑا جرم کر دیا، تجھ سے میں نظریں بھی نہیں ملا سکتی۔ اتنی کچی سی عمر میں وہ بھی اتنے بڑے انسان کے ساتھ بیانے میں تیرے ابو کو بھی شرم نہ آئی۔ مریم سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس بیچاری ننھی سی جان کو کیا پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا تھا کہ سب کیا تھا جو رشید اس کے شوہر نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مریم کو تو رشید نام سے ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے رشید کی ماں سے کہا، اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ پھر سے مجھے اپنے کمرے میں لے کر تو نہ جائے گا۔ تب رشید کی ماں کہنے لگی، نہ بیٹی، جب تک میں زندہ رہوں کوئی کچھ بھی نہ کر سکے گا، تو فکر نہ کر بیٹی، تیرے ساتھ کوئی جرم نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد رشید کی ماں نے مریم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، کتنی بری طرح سے کانپ رہی ہے میری بیٹی، جسم برف جیسے ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ بیٹی تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گی کوئی بھی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ چل اب سو جا جلدی سے۔ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے یہ تو مریم نے آج اپنی ساس کے سینے سے لگ کر محسوس کی تھی۔ پھر پتہ نہیں کب روتے روتے مریم کی آنکھ لگ گئی اور پھر صبح کسی شور شرابے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ مریم فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے کمرے سے باہر رشید کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رشید کی ماں اس پر چلا رہی تھی اور جھگڑے کی آواز سن کر مریم گھبرا کر ایک کونے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رشید کی ماں کمرے میں آئی اور مریم کو ڈرا ہوا دیکھ کر بولی، فکر نہ کر، میں نے اس جانور کو سمجھا دیا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے تھے۔ پتہ نہیں رشید کی ماں نے اسے کیا سمجھایا تھا کہ اب وہ مریم کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ رشید کو دیکھتے ہی مریم ابھی بھی بہت گھبرا جاتی تھی۔ جب بھی رشید گھر میں ہوتا تو مریم اپنی ساس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتی تھی اور اندر سے کنڈی بھی لگا لیتی تھی۔ مریم کی ساس بہت ہی اچھی تھی اور رشید کی پہلی بیوی انم بھی بہت ہی اچھی عورت تھی اور وہ دونوں مل کر مریم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن انم نے مریم سے پوچھا، تم کتنا پڑھی لکھی ہو؟ تب مریم نے کہا، میں نے تو آج تک اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی، میرے ابو نے تو کبھی مجھے اسکول میں داخل بھی نہیں کرایا۔ تب انم کہنے لگی، میں نے 10ویں کلاس تک پڑھائی کی ہے اور پھر اس دن سے ہی انم نے گھر میں ہی مریم کو پڑھانا شروع کیا اور 6 مہینے میں ہی انم نے مریم کو اتنا کچھ سکھا دیا تھا کہ وہ انگلش اور اردو دونوں پڑھنے لگی تھی۔
ایسے ہی کرتے ہوئے 2 سال گزر گئے اور اب مریم 17 سال کی ہو چکی تھی۔ اسی دوران علی نے بھی مریم کے اسکول میں داخلہ لے لیا، کیونکہ مریم کے گاؤں کے اسکول میں صرف 5ویں جماعت تک ہی پڑھایا جاتا تھا، اس لیے 5ویں جماعت کے بعد پڑھنے کے لیے بچے آس پاس کے گاؤں کے اسکول میں داخلہ لیتے تھے۔ کیونکہ گاؤں کے بیچ کی دوری زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے اسکول آتے جاتے تھے۔ علی اور مریم تو بچپن سے ہی اچھے دوست تھے، اس لیے علی کے اسکول میں آنے کے بعد وہ مریم کی پڑھائی میں بہت مدد کیا کرتا تھا۔ علی اور مریم کی عمر لگ بھگ ایک برابر ہی تھی، لیکن علی اب 9ویں میں آ چکا تھا اور مریم ابھی 6ٹھی جماعت میں ہی پڑھ رہی تھی۔ مریم کی شادی کے وقت علی بھی چھوٹا تھا، اس لیے اسے بھی تب شادی بیاہ کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں علی نے مریم سے پوچھا، مریم سچی میں تیری شادی اس بوڑھے سے ہوئی؟ تب مریم نے نظریں چراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ علی بہت اچھا لڑکا تھا، وہ بچپن سے ہی مریم کا بہت خیال بھی رکھتا تھا، لیکن اب تو اسکول میں اگر کوئی بھی بچہ مریم کو چڑھاتا کہ تم اتنی بڑی ہو کر ابھی تک 6ٹھی کلاس میں کیوں ہو، تو علی مریم کی ڈھال بن کر ان بچوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ کیونکہ شادی کے بعد مریم بہت ہی ڈرپوک بن چکی تھی۔ شادی سے پہلے اتنی بولنے والی مریم اب کسی کو بھی جواب دینے سے بھی بہت جلدی ڈر جایا کرتی تھی۔ شاید اس کی وجہ رشید ہی تھا، جس کے ساتھ شادی ہونے کے بعد مریم مردوں سے ڈرنے لگی تھی۔ ایک بار مریم جب اسکول سے گھر واپس آئی تو اس کی سوتن انم بہت رو رہی تھی اور اس کی ساس اسے چپ کروا رہی تھی۔ مریم نے آتے ہی اپنی ساس کو پوچھا، ساسو ماں آپ ہی کیوں رو رہی ہیں؟ تب اس کی ساس نے بتایا کہ انم کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، کیونکہ مریم بچپن سے ہی اپنی ماں کی ممتا کے لیے ترس رہی تھی، اس لیے مریم کو یہ پتا تھا کہ ماں کے نہ ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ مریم نے اپنی سوتن جسے وہ آپی کہہ کر پکارتی تھی اس کے آنسو پہنچے اور اسے پانی بھی پلایا، لیکن انم تو اپنی ماں کے غم میں ابھی بھی بہت روئی جا رہی تھی۔ مریم کی ساس مریم سے کہنے لگی، دیکھ بڑی بہو کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم سب کو تو ان کے جنازے پر جانا پڑے گا، لیکن تو ابھی چھوٹی ہے تو ہم تجھے نہیں لے جا سکتے۔ انم کو تو وہاں رکنا پڑے گا، پر میں اور رشید کچھ گھنٹوں میں ہی لوٹ آئیں گے، تو ہم سب کی فکر مت کرنا اور ہاں کھانا کھا کر سو جانا۔ مریم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ساسو ماں۔ کے بعد مریم کی ساس، اس کی سوتن اور رشید انم کے مائکے جانے کے لیے گھر سے نکل چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی مریم نے گھر کا دروازہ ٹھیک سے بند کر لیا اور کھانا کھا کر سو گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی مریم کو زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تھی۔ مریم کو ایسا لگا کہ اس کی ساسو ماں واپس آئی ہوگی، اس لیے اس نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا، لیکن اپنے سامنے رشید کو کھڑا دیکھ کر مریم کی تو سانسیں ہی رک گئی تھی۔ مریم ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور رشید نے آتے ہی گھر کا دروازہ بند کر دیا اور کنڈی بھی لگا دی تھی۔ مریم جلدی سے اپنی ساس کے کمرے کی طرف بھاگنے لگی تاکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دے، لیکن اس سے پہلے کہ کمرے تک پہنچ پاتی رشید نے مریم کی بازو پکڑ لی اور کہنے لگا، آج میں دیکھوں کہ کون بچائے گا تجھے۔ کم سے کم ان دونوں عورتوں نے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن اکیلا تو چھوڑا۔ مریم رشید کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، لیکن رشید مریم سے کہنے لگا، بکواس بند کر اپنی، آج میں کچھ نہیں سنوں گا۔ اتنا کہہ کر رشید مریم کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازے کی کنڈی بھی لگا لی۔ رشید نے مریم کو بیڈ پر زور سے پٹکتے ہوئے کہا، تو میری بیوی ہے، میری ماں کو نہیں پتا وہ تجھے مجھ سے دور رکھ کر کتنا گناہ کما رہی ہے، لیکن آج میں دیکھوں گا کہ تجھے کون بچائے گا۔ اتنا کہہ کر رشید نے مریم کے منہ پر پٹی باندھی اور 6 فٹ کا ہٹا گٹا رشید مریم پر حاوی ہو چکا تھا اور آج اس نے میاں بیوی کے تعلق کی ہر حد پار کر دی تھی۔ معصوم درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن اس جانور جیسے انسان رشید کے سینے میں تو جیسے دل ہی نہیں تھا جو مریم کی تکلیف کو سمجھ پاتا۔ مریم تو رشید کے سامنے کمزور سی لڑکی تھی جو اس کے گناہ کا شکار بن چکی تھی۔ مریم تو آج ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے آج اس نے اپنی موت کا سامنا کر لیا ہو۔ مریم کی آنکھوں کے آنسو اس کے گالوں سے بہتے ہوئے تکیے میں سما رہے تھے۔ رشید اپنی منمانی کر چکا تھا اور اب اس نے مریم کے منہ سے پٹی بھی ہٹا دی تھی۔ پٹی کھلنے پر مریم نے مشکل سے گہری سانس لی اور اس کی بیڈ شیٹ پوری لال ہو چکی تھی۔ مریم کی ایسی حالت دیکھ کر وہ جانور رشید بہت ہی خوش ہو رہا تھا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے نہانے چلا گیا۔ مریم کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگی تھی کہ تبھی گھر کا دروازہ ایک بار پھر سے زور زور سے کھٹکا تھا۔ رشید نہا کر باہر نکلا تو مریم کو دیکھ کر اس کے سامنے ہنس رہا تھا۔ مریم نے نفرت سے اپنا منہ موڑ لیا کیونکہ اسے رشید سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلتے ہی مریم کی ساس بھاگتی ہوئی مریم کے کمرے میں آئی تھی۔ مریم اور اس کے بیڈ کی حالت دیکھ کر مریم کی ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور ان کے منہ سے ہائے اللہ یہ سب کیا ہو گیا کی چیخ نکل گئی تھی۔ مریم کی ساس اس کے پاس گئی اور مریم کو اپنے سینے سے لگائے رونے لگی اور پھر اپنے بیٹے رشید کو برا بھلا کہنے لگی، مجھے کہاں خبر تھی کہ بیٹی وہ جانور مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر یہاں آ جائے گا، مجھے اس بات کی ذرا سی بھی بھنک لگتی تو میں تجھے اکیلا نہ چھوڑتی۔ مریم کی ساس مریم سے
معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی بیٹی میں تجھے جانور کے جرم سے بچانا سکی، مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد سے مریم کی ساس مریم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کچھ دن تک تو مریم اسکول بھی نہیں جا پائی تھی، بس بستر پر ہی پڑی رہتی تھی۔ مریم کی سوتن کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی رشید کو برا بھلا کہنے لگی۔ انم نے پہلی بار اپنے شوہر کے سامنے اپنی زبان کھولی تھی اور کہا کہ رشید تو انسان نہیں، تو جانور ہے۔ انم اور مریم کی ساس اب ہر رات مریم کو ہلدی والا دودھ پلانے لگی تھی تاکہ اس کے زخم جلدی سے بھر جائیں۔ کچھ دن بعد جب مریم کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو وہ پھر سے اسکول جانے لگی تھی، لیکن اب اسکول میں بالکل چپ چپ سی رہتی تھی۔ علی مریم سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا لیکن مریم اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن علی مریم کے لیے ایک گڑیا لے کر آیا اور کہنے لگا مریم تجھے گڑیا پیاری لگتی ہے نا، دیکھ میں تیرے لیے گڑیا لے کر آیا ہوں اور یہ گڑیا تو تیرے جیسی ہی ہے۔ مریم نے علی سے وہ گڑیا نہیں لی بلکہ گڑیا کو دیکھتے ہی مریم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر علی بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ علی مریم کے پاس بیٹھ کر اپنے رومال سے اس کے آنسو پہنچنے لگا اور کہنے لگا کیا بات ہے مریم، تو بہت پریشان لگ رہی ہے۔ مریم نے کہا مجھے گڑیا کی ضرورت نہیں۔ تب علی نے پوچھا کیوں؟ تو مریم نے کہا کیونکہ اب میں چھوٹی نہیں رہی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ اس کی بات پر علی کہنے لگا کہاں بڑی ہو گئی، جیسی پہلے تھی ویسی ہی اب ہو، یہ گڑیا میں تیرے لیے ہی لے کر آیا ہوں اور اب تو اس گڑیا کو لینے سے منع کر رہی ہے، اسے میرے خاطر رکھ لے۔ علی کی باتیں سن کر تو مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے پہلے کہ علی مریم سے اور کوئی سوال کرتا اس نے مریم کی گردن پر ناخنوں کے نشان دیکھ لیے تھے۔ علی اب شاید مریم کے رونے کی وجہ جان چکا تھا کیونکہ اسے یہ تو پتہ ہی تھا کہ مریم رشید کی بیوی ہے، اس لیے اب علی کو مریم کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ مریم کے جسم پر لگے زخموں کے نشان دیکھ کر وہ گڑیا علی کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد علی مریم کے پاس آیا اور مریم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانے لگا۔ مریم نے جب اپنا چہرہ اٹھا کر علی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے لیکن وہ کچھ بھی بول نہیں پایا تھا۔ ایک مہینے بعد ہی جب مریم کی طبیعت بگڑنے لگی تو اس کی ساس اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے جو خبر سنائی تھی وہ سن کر تو مریم کی ساس اپنا سر پیٹنے لگی تھی کیونکہ اتنی سی عمر میں مریم حاملہ ہو چکی تھی اور اسے ابھی تک کسی بھی چیز کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ اس حالت میں مریم کو کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا اور وہ جو بھی کھاتی تھی تو اسے الٹی ہو جاتی تھی اور الٹی ہونے کے بعد تو مریم کو ایسا لگتا جیسے ابھی کہ ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ مریم کی اس حالت میں بھی اس کی ساس اور اس کی سوتن نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ رشید کو اس کے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو وہ بھی خوشی سے جھومنے لگا اور کہنے لگا میرا وارث آئے گا اب تو۔ رشید بھی مریم کا خیال رکھنے لگا تھا، کبھی اسے پھل لا کر دیتا تو کبھی جوس لا کر دیتا تھا۔ رشید اپنی ماں سے کہتا تھا اماں اب اسے بہت طاقت والی چیزیں کھلایا کرو تاکہ میرا بیٹا میرے جیسا ہٹا کٹا مضبوط مرد۔ مریم کا اسکول چھوٹ گیا تھا لیکن ہر دن علی اسکول سے واپسی کے بعد 1 گھنٹے کے لیے مریم کے گھر چلا جاتا تھا۔ مریم کی ساس کو بھی علی کے آنے جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ علی ہر دن 1 گھنٹہ مریم کو پڑھا کر اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا۔ علی مریم سے کہتا تھا میں تجھے ہر دن آ کر پڑھایا کروں گا، تیری پڑھائی ادھوری چھوڑنے نہ دوں گا۔ مریم علی سے کہنے لگی میری زندگی عذاب بن چکی ہے، اس کی بیوی بن کر اور اسی کے بچے کی ماں بن کر 15 سال کی عمر میں ایسی باتیں شاید باقی لڑکیاں نہیں کرتی ہوں گی، لیکن 15 سال کی عمر میں ہی مریم بہت بڑی ہو چکی تھی۔ مریم کی باتیں سن کر علی اسے کہتا تھا مریم صرف تجھے اپنے لیے پڑھنا ہے، یہی پڑھائی تیرے کام آئے گی۔ خیر پڑھنے کا شوق تو مریم کو بھی تھا اس لیے اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ 9 مہینے بعد صرف 15 سال کی عمر میں ہی مریم نے ہر درد کو بھی سہ لیا تھا۔ اس ننھی سی بچی کو تو ایسا ہی لگا تھا کہ اب وہ نہیں بچ پائے گی۔ اپنے گاؤں کے ایک چھوٹے ہسپتال میں مریم نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر سب کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی لیکن رشید کا منہ پھولا ہوا تھا۔ رشید مریم سے کہنے لگا منحوس عورت کیوں پیدا کی تو نے بیٹی؟ تب مریم کی ساس اپنے بیٹے سے کہنے لگی بیٹا ہو یا بیٹی خدا کا شکر ادا کر جو تو ایک اولاد کا باپ بن گیا۔ تب رشید کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے بیٹی، تو ہی پالے یا اس منحوس انم کو دے دے جس نے 9 سال میں میری ایک اولاد نہ پیدا کی۔ مریم تو خود بھی ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ بھلا کیسے ایک ننھی سی جان کو سنبھال پاتی؟ اس لیے مریم کی بیٹی کو ہر وقت انم سنبھالا کرتی تھی۔ مریم کی بیٹی کے پیدا ہونے پر سب سے زیادہ خوش تو انم تھی۔ انم کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا جیسے بیٹی مریم نے نہیں بلکہ انم نے پیدا کی ہو۔ مریم کی بیٹی کو پیدا ہوئے ابھی تو 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ رشید پر پھر سے بیٹا پیدا کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اس بار رشید نے اپنی ماں اور اپنی پہلی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر مریم کو کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں جاتے ہی وہ مریم سے کہنے لگا جب تک تو مجھے بیٹا نہیں دے گی تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ مریم روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی کیونکہ چھوٹی سی عمر میں مریم نے بچہ پیدا کرنے کا جو درد سہا تھا وہ دوبارہ بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کم عمر میں جو درد جو تکلیف مریم نے سہی تھی اس کا جی تو چاہتا تھا کہ وہ خودکشی کر کے اپنی جان دے دے۔ رشید پھر سے اپنی منمانی کرنے سے باز نہیں آیا اور
कुछ ही महीने गुजरे थे कि मरियम फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस बार तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि इस लड़की में इतनी ताकत नहीं है कि ये साल में एक बच्चा पैदा कर सके। पहले बच्चे के वक्त ही बड़ी मुश्किल से हमने इस बच्चे की जान बचाई थी, अब अगर इस बच्चे को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मरियम की सास बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि जब से मरियम ने अपने ससुराल में कदम रखा था, मरियम की सास ने इसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह ही की थी। वो मरियम को बहू कम और बेटी ज्यादा मानती थी, लेकिन यकीन तो इस बात पर भी नहीं होता कि मरियम की सास की कोख से रशीद जैसा जानवर कैसे पैदा हो सकता है, जिसे ना तो लड़की की उम्र से कोई फर्क पड़ता था और ना ही वो ये सोचता था कि इसकी बीवी अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लायक नहीं हुई। रशीद जैसे जानवर को तो प्यार क्या होता है इसकी समझ ही नहीं थी। इसे अगर कुछ पता था तो बस इतना कि इसे बस अपना वारिस, अपना बेटा ही चाहिए था। लेकिन ये मरियम की बदकिस्मती थी कि इसने दूसरी बार भी बेटी को ही जन्म दिया था, लेकिन दूसरी बेटी की पैदाइश के वक्त डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब मरियम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वरना या तो बच्चा बचेगा या फिर मरियम खुद बचेगी। मरियम की सास ने इस डॉक्टर से कह दिया कि आप इस बच्चे का ऑपरेशन कर दें ताकि अब ये एक भी बच्चा पैदा ना कर सके। आप कुछ भी करें लेकिन मरियम बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने मरियम को इसकी सास के रूप में इसकी माँ ही दे दी थी। दूसरी बेटी को देखकर रशीद तो आग बगोला हो गया और कहने लगा कि इस मनहूस ने भी बेटी ही देनी थी तो क्या फायदा हुआ, एक बेटा भी पैदा ना कर सकी तो मेरे किसी काम की ना रही। किसी तीसरी औरत को तलाश करता हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद ही खबर मिली कि रशीद ने तीसरी शादी कर ली है और अब वो अपनी तीसरी बीवी के साथ अलग घर में ही रहता था। इसलिए रशीद अब अपने पुराने घर पर कम ही आता था, जहाँ मरियम और इसकी दोनों बेटियों को अनम ही पाल रही थी। और मरियम भी अब सुकून भरी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि रशीद नाम के जानवर से मरियम का पीछा छूट गया था। मरियम ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी और 26 साल की उम्र तक इसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। अब तो मरियम की बेटियां भी स्कूल में पढ़ने लगी थी, लेकिन मरियम की बेटियां बचपन से ही अनम को ही अपनी माँ कहती थी। मरियम अब जॉब करने लगी थी और अली भी इसके साथ ही काम करता था। एक दिन अली और इसकी माँ नसीम मरियम के ससुराल आ पहुंची और नसीम ने मरियम की सास से अली के लिए मरियम का हाथ मांग लिया। मरियम की सास कहने लगी, आप तो जानती हो कि बचपन से ही इसने बहुत दुख सहे हैं। इसके बाप ने थोड़े से रुपयों की खातिर इतने बड़े आदमी से ब्याह करवा दिया और इसके बाद तो जो कुछ भी हुआ वो आप जानती हो। लेकिन नसीम कहने लगी, अली मरियम को पसंद करता है, अगर आप हामी भरो तो इस मासूम की जिंदगी सुधर जाएगी। तब मरियम की सास खुश हो गई और नसीम कहने लगी, अरे मरियम तो बचपन से ही मेरे दिल में बसती है। मैं और मरियम की माँ ने तो बचपन से ही सोचा हुआ था कि हम अपने बच्चों की शादी आपस में करवाएंगे, लेकिन इस मासूम के बाप ने रशीद से मोटी रकम लेकर इसकी शादी कर दी। लेकिन आज अल्लाह ने फिर से मौका दिया है इसे, जिससे इसकी जिंदगी सुधर जाएगी और मेरी सहेली की रूह को भी सुकून मिलेगा। जब दोनों फैमिली ने शादी के लिए अपनी हामी भर दी तब मरियम ने इस शादी से इनकार कर दिया। मरियम ने शादी से इनकार करते हुए नसीम से कहा, खाला अब मैं अली की बीवी बनने के लायक ना रही और ना मैं बहू बनने के लायक रही। तब नसीम ने कहा, मरियम खबरदार जो दोबारा ऐसा कहा, इन सब में तेरी कोई गलती नहीं है। तब मरियम ने कहा कि मैं कभी आपको दादी बनने का सुख नहीं दे पाऊंगी, अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मरियम किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए इसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच को खुली किताब की तरह सबके सामने रख दिया था कि तभी अनम बीच में बोल पड़ी, पागल है तू तो, माँ क्यों नहीं बन पाएगी। तब मरियम ने कहा, सासू माँ ने जो बातें डॉक्टर से कही थी सब सुनाई दी थी मुझे। अनम ने कहा, पागल तू माँ बन सकती है, बेहोशी के वक्त डॉक्टर ने मुझे और सासू माँ से कहा था कि थोड़े वक्त के लिए तू बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन ये कमी तुझे जिंदगी भर ना झेलनी पड़ेगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया। ये सुनने के बाद तो सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी और अब तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी। रशीद को भी अपनी तीसरी बीवी से बेटा मिल चुका था, इसलिए इसे भी अब मरियम की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहा था। लेकिन एक बार फिर भी जब मरियम ने अपनी बेटियों के बारे में सोचा तब इसके कदम रुके जरूर थे, लेकिन फिर अनम का ख्याल आते ही इसने अपने मन को समझा लिया था, क्योंकि मरियम अपनी बेटियों को इनकी माँ से जुदा नहीं करना चाहती थी। बचपन से ही मरियम की दोनों बेटियां अनम को ही अपनी माँ मानती थी और अनम के लिए तो इसकी बेटियां ही इसके जीने का सहारा थी। इसलिए मरियम ने अपनी दोनों बेटियां हमेशा के लिए अनम को सौंप दी थी। इसके बाद अनम की सास ने रशीद से मरियम को तलाक दिलवा दी और फिर मरियम की शादी अली से करवा दी। नसीम तो बचपन से ही मरियम को माँ का प्यार देती आई थी, लेकिन अली के प्यार ने तो मरियम की जिंदगी में मिठास भर दी थी और इसी मिठास ने नसीम को पूरे गाँव में मिठाइयाँ बांटने का मौका दे दिया था। जब शादी के 2 साल बाद ही मरियम ने चांद जैसे बेटे को जन्म दिया था। अल्लाह ने मरियम से बचपन में जो माँ का प्यार छीन लिया था, इसके बदले में अल्लाह ने इसकी झोली में दो माओं का प्यार और एक बड़ी बहन का प्यार डाल दिया था और आज मरियम अपने नए खानदान में अली और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर मुझे बस इतना ही कहना है कि हमारे मुल्क में लड़कियों की शादी की 18 साल बाद तय तो कर दी गई है, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे बस एक रस्म रिवाज के नाम पर अपनी कम उम्र की बेटियों की शादी करवा देते हैं। लेकिन अब इन रस्म रिवाज को बदलने का वक्त आ गया है, इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर
پر بس ایک ہی درخواست ہے کہ اگر کہیں بھی ایسی چھوٹی اور کم عمر بچوں کی شادی ہوتے دیکھیں تو ان کے ماں باپ کو سمجھائیں تاکہ وہ اپنی بچی چھوٹی سی عمر میں شادی جیسے بندھن میں نہ باندھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔